नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अहले सुन्नत वल जमात के हदीस के दलाइल में से 5 दलीलें आपके सामने गुजर चुकी हैं। अभी छठी दलील पेश हो रही है। ये छठी दलील अल-मुअजम अस-सगीर में इमाम अबुल कासिम सुलेमान बिन अहमद तबरानी रहमहुल्लाह ने रिवायत की है। हज़रत अबू उमामा बिन सहल बिन हुनैफ अपने चचा उस्मान बिन हुनैफ से नकल करते हैं कि एक आदमी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर खिलाफत में आपके पास किसी काम के सिलसिले में आया जाया करता था। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु मसरूफ़ होंगे, इसलिए उसके काम की तरफ तवज्जो न दे सके। तो उस्मान बिन हुनैफ रज़ी अल्लाह अन्हु से वो मिला और उनसे अर्ज़ की कि ये मामला है, मेरा काम नहीं हो रहा। उस्मान बिन हुनैफ रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि आप वुज़ू वाली जगह पर जाएं। ये वही उन्होंने बात बयान की जो कल की रिवायत में थी, सुनन इब्न माजा के हवाले से अबू जाफर ख़त्मी अल-मदनी की रिवायत के मुताबिक इन्होंने कहा कि आप वुज़ू वाली जगह पर जाएं, आप वुज़ू करें और वुज़ू करके आप मस्जिद आ जाएं और 2 रकत नमाज पढ़ें और उसके बाद आप ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व तवज्जहु इलैका बिनबिय्यिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम नबिय्यर रहमा। ऐ अल्लाह, मैं आपसे सवाल करता हूँ और आपकी जानिब अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नबी रहमत हैं, मैं उनका वसीला देता हूँ। ये दुआ आप पढ़ें। इस के मुताबिक उन्होंने अमल किया तो रिवायत में है कि हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनका काम कर दिया। इस रिवायत को इमाम अबुल कासिम तबरानी ने अल-मुअजम अस-सगीर में लिखा है, वल हदीसु सहीह। अल्लामा अबू मुहम्मद अब्दुल अज़ीम बिन अब्दुल कवी मुंज़री रहमहुल्लाह ने भी अल्लामा तबरानी रहमहुल्लाह ताला की तस्हीह पर एतमाद करते हुए इत्तिफाक किया। इब्न हजर मक्की अल-हैथमी रहमहुल्लाह ने लिखा है, रवाहु तबरानी बिसनद जय्यद। इस रिवायत को इमाम तबरानी रहमहुल्लाह ने सनद जय्यद के साथ नकल किया। अब यहाँ देखिए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के की ज़ात का तवस्सुल लिया जा रहा है और ये तवस्सुल लिया जा रहा है हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर खिलाफत में। इससे वाज़े हो गया कि किसी नेक हस्ती का तवस्सुल बादल वफ़ात जायज़ है, क्योंकि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर खिलाफत नबी अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत, उनके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत, उनके बाद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत है। तो मालूम हुआ तवस्सुल बिज़ात बाद अल वफ़ात ये भी साबित है। तवस्सुल पर ये आपके सामने जो दलाइल आए हैं, कुरान करीम की आयत भी आई, अक़ली दलाइल भी आए और नकली दलाइल में से 6 दलीलें अहादीस मुबारका आई। तवस्सुल का सबूत इजमाए उम्मत से। देखिए, अहले सुन्नत वल जमात के 4 दलाइल हैं जिन्हें अदिल्ला अरबा कहते हैं। नंबर 1 किताबुल्लाह, नंबर 2 सुन्नत रसूलिल्लाह, नंबर 3 इजमाए उम्मत, नंबर 4 क़ियास मुज्तहिद। तवस्सुल का जो मसला है ये इजमाए उम्मत से भी साबित है और इसमें जो इजमा है वो आगे आएगा इंशाअल्लाह। ये इजमाए सुकूती है। इजमाए सुकूती ये है कि बाज़ हज़रात कौलन इजमा करें, बाज़ फ़ैलन और बाज़ खामोश रह कर तईद करें, यानी उन पहले लोगों की ना कौलन मुखालफत करें ना अमलन मुखालफत करें, तो ये इजमा सुकूती है। सबसे पहली दलील इजमा में सही बुखारी की एक रिवायत जो हमने पीछे अर्ज की थी, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने तवस्सुल लिया था हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का
اس میں جو الفاظ تھے اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا قَالَ فَيُسْقَوْنَ۔ اس روایت کی شرح میں شارح بخاری حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کو جمع جو کیا تھا فرمایا وَاتَّخِذُوهُ وَسِيلَةً إِلَى اللَّهِ، آپ حضرت عباس کو اللہ کی جانب وسیلہ بناؤ۔ یہ آپ کا خطاب ان تمام صحابہ کو اور اس وقت کے موجود تابعین کو تھا کہ آپ ان کو وسیلہ بناؤ۔ یہ ایسا حکم ہے کہ کسی صحابی نے اس پر آپ سے نہ اختلاف کیا اور نہ آپ کا رد کیا۔ جو دلیل ہے اس بات کی کہ جنہوں نے عملاً کیا یا یہ ہے کہ جنہوں نے سنا اور ان کا رد نہیں کیا تو یہ اجماع سکوتی ہوا۔ جس طرح اجماع کی دیگر اقسام دلیل ہیں تو اہل سنت والجماعت احناف کے ہاں بھی اجماع سکوتی یہ دلیل بنتا ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان اور اس کے ذیل میں صحابہ کرام کا عمل یہ اجماع سکوتی ہوا۔ نمبر 2، دوسری دلیل یہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کا جو اثر پیچھے گزرا ہے طبقات ابن سعد میں کہ انہوں نے حضرت یزید بن اسود الجرشی رضی اللہ تعالی عنہ کا توسل لیا تھا جب بارش نہیں ہو رہی تھی۔ وہاں جو الفاظ تھے اللہم انا نستشفع الیک اليوم بخیرنا وافضلنا، اللہم انا نستشفع الیک بیزید بن الاسود الجرشی۔ یہاں بھی حاضرین مجلس میں سے کسی نے بھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے عمل پر نکیر نہیں کی، یہ بھی اجماع سکوتی ہوا۔ نمبر 3، غیر مقلدین کے پیشوا ہیں قاضی محمد بن علی الشوکانی صاحب، ان کی کتاب ہے الدر النزید فی کلمۃ اخلاص التوحید۔ اس میں انہوں نے توسل کے باب میں لکھا وثبت التوسل بغیرہ بعد موتہ باجماع الصحابہ اجماعا سکوتیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد آپ کے علاوہ کسی اور ہستی کا توسل یہ صحابہ کرام کے اجماع سے ثابت ہے اور یہ اجماع سکوتی ہے۔ اجماع سکوتی کی میں نے آپ سے جو ہے وہ تعریف عرض کر دی۔ تو مسئلہ توسل جہاں دیگر دلائل سے ثابت ہوا وہاں اجماع سے ثابت ہوا۔ مسئلہ توسل کے متعلق ہمارے سلف صالحین کی کچھ اقوال بھی آپ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ ایسا مسئلہ نہیں جو آج پیدا ہوا بلکہ یہ ہمارے سلف صالحین اس کو نقل کرتے چلے آئے ہیں۔ سب سے پہلے خلیفہ رابع حضرت علی کرم اللہ وجہہ کنز العمال باب صلاۃ الاستسقاء میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ خود حضور علیہ السلام کی زندگی میں ایک اعرابی آیا اور اس نے خدمت اقدس میں درخواست کی کہ بارش نہیں ہو رہی، قحط سالی کا زمانہ ہے اور ہمارے پاس کوئی ایسا جانور نہیں رہا جو زندہ ہو اور نہ ہی کوئی آواز نکالنے والا بچہ رہا۔ کیا معنی؟ بچوں کی آوازیں بھی بند ہو گئی ہیں۔ الفاظ ہیں وَمَا لَنَا بَعِيرٌ نِيتَ وَلَا صَبِيٌّ يَصْطَبَخُ فَمَدَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ، نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ پھیلائے یعنی ہاتھ بلند کیے فَمَا رَدَّ يَدَهُ إِلَى نَحْرِهِ حَتَّى اسْتَوَتِ السَّمَاءُ بِأَوْرَاقِهَا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ نیچے نہیں فرمائے تھے کہ بادل آنا شروع ہو گئے۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْبُطَاحِ يَزِجُّونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الطُّرُقْ۔ جو گھر والے لوگ تھے وہ حضور کی خدمت میں یا رسول اللہ راستے بند ہونے لگے، راستے بند ہونے لگے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دعا فرمائی، یعنی یہ اتنا زیادہ بارش ہوئی، بندے آئے پھر حضور علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی، آپ نے پھر دعا کی حوالینا ولا علینا کہ یا اللہ ہم پر بارش نہ برسا، بارش مدینہ کے حوالی پر، حوالی مدینہ قرب مدینہ میں برسا۔ خیر جب یہ ہوا اور بادل مدینہ منورہ سے اس طرح چھٹ گئے کل اکلیل، جس طرح تاج ہوا کرتا ہے۔ آج کل کے تاج عجیب ہیں، پہلے دور کے تاج تھے کہ سر سے یوں صرف یہاں تک ہوتے تھے تو سر کا یہ حصہ نظر آتا تھا
تو مدینہ بھی ایسے ہو گیا کہ بادل یوں آئے درمیان میں بالکل خالی ہو گیا۔ خیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے حتی بدت نواجذہ، یہاں تک کہ آپ کے دانت مبارک نظر آنے لگے، اور آپ نے فرمایا للہ در ابی طالب، ابی طالب کے کیا کہنے، لو کان حیا لقرت عیناہ، اگر وہ زندہ ہوتے تو آج ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی۔ کیا مانا، وہ اپنے آنکھوں سے دیکھتے کہ میری دعا سے اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی ہے۔ اصل میں ان کا ایک شعر تھا کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کے بارے میں کہا تھا کہ آپ کی ذات ایسی ہے کہ جن کے چہرے کے وسیلہ سے دعا کی جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو طالب کا شعر کوئی میرے لیے کہہ دے تو کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا رسول اللہ لعلک اردت قولا، شاید آپ ان کے اس شعر کی بات کر رہے ہیں، وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَارُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، نبی علیہ السلام سفید یعنی گندم گوں ہیں، آپ کے چہرے کے وسیلہ سے بارش مانگی جاتی ہے، ثمار الیتامہ یتیموں کے فریاد رس ہیں، عصمۃ للارامل اور جو بیوہ خواتین ہیں ان کے آپ نگہبان ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں یہی میری مراد تھی۔ یہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو استشہاداً شعر پیش کیا اور نبی علیہ السلام نے قبول کیا، اس میں بھی یہ تذکرہ موجود ہے نبی علیہ السلام کے چہرے کے وسیلہ سے بارش طلب کی جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام جو کہ اس پر مہر ثبت کر چکے ہیں کہ یہی ہے، اور صحابہ رسول بھی اس کو بطور استدلال پیش کر رہے ہیں، تو معلوم ہوا کہ سلف میں یہ قول پایا جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے وسیلہ سے دعا کرنا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت، اور یہ روایت کھڑی ہے سنن الدارمی میں، باب ما اکرم اللہ تعالی نبیہ بعد موتہ، حدیث نمبر 92 میں۔ واقعہ یوں تھا کہ حضرت ابو الجوزاء اوس بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ سخت قحط پڑا، اور اس قحط کے زمانے میں پھر لوگوں نے شکایت کی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں بھی درخواست کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کو ایک طریقہ بتایا۔ آپ رضی اللہ عنہ فرمانے لگی کہ نبی علیہ السلام کی قبر کی طرف جاؤ، پھر آسمان میں، چونکہ قبر مبارک ایک کمرے میں ہے، آسمان کی طرف ایک روشن دان کھولو، یعنی ایک وہاں پر سوراخ بناؤ، آپ علیہ السلام اور آسمان کے درمیان کوئی شے باقی نہ رہے۔ لوگوں نے ایسا کیا، تب بارش سے سیراب ہوئے، حتیٰ کہ سبز گھاس اگی اور اونٹ اتنے زیادہ موٹے ہو گئے کہ اس طرح لگتا تھا کہ چربی کے زیادہ ہونے کی وجہ سے پھٹ نہ رہے ہوں۔ تو فسمی عام الفتح، اس کو تنگی والا سال قرار دیا گیا۔ اس سے بھی پتہ چلا بارش کے حصول میں جہاں صحابہ نے اللہ سے دعا کی، تابعین نے اللہ سے دعا کی، تو ذات پیغمبر کو بھی درمیان میں لائے ہیں، یہی وسیلہ بذات ہے۔ امام مالک بن انس المدنی امام دار الہجرہ الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ میں یہ اثر گزرا ہے آپ رحمہ اللہ کا کہ خلیفہ منصور جب مدینہ آیا اور اس نے آپ سے عرض کیا کہ میں مدینہ منورہ میں آیا ہوں، جب روضہ رسول پر جاؤں گا تو معاجہ شریف کی طرف رخ کروں گا یا بیت اللہ کی طرف رخ کروں گا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ معاجہ شریف کی طرف رخ کریں، نبی علیہ السلام کی طرف رخ کریں۔ پھر آپ نے استدلال فرمایا تھا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ آیت سے، آپ علیہ السلام ہی ہمارا وسیلہ ہے اور ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کا وسیلہ ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ سے بھی وسیلہ کا ثبوت ہوا۔ تاریخ بغداد میں امام ابو عبداللہ محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ ائمہ اربعہ میں سے یہ تیسرے بڑے امام ہیں۔ آپ کے بارے میں خطیب بغدادی نقل کرتے ہیں کہ علی بن میمون کہتے ہیں کہ میں نے خود امام شافعی رحمہ اللہ سے سنا، آپ نے فرمایا انی لا تبرک بابی حنیفہ، یہ دیکھیے کہ بے برکت فلاں، بے حرمت فلاں، بے جاہ فلاں، بے توسل فلاں، یہ الفاظ سارے توسل کے باب میں مستعمل ہیں۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں
इन्नी ला तबर्रकु बि अबी हनीफा, मैं इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताला के वसीला से बरकत लेता हूँ। वाजीउ इला कब्रिही फी कुल्ली यौम, हर दिन मैं आपकी कब्र पर आता हूँ, यानी ज़ाइरन, ज़ियारत करने के लिए। फ़ैज़ा उरिज़त लिहाजतुन सल्लैतु रकअतैन, जब मुझे कोई ज़रूरत पेश आती है तो 2 रकत पढ़ता हूँ। वजहतु इला कब्रिही, और आपकी कब्र के करीब आता हूँ। वसअलतुल्लाह तआला अल हाजत इंदा, आपकी कब्र के करीब मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ। अल्लाह से दुआ घर में भी हो सकती है, लेकिन आपकी कब्र के करीब आकर दुआ करना ये तवस्सुल बिज़ात है कि आपने नेक सालेह हस्ती को अपनी दुआ की कबूलियत में दखील समझा। फमा तबअदु अन्नी हत्ता तुक़ज़ा, इसके बाद देर नहीं गुजरती कि मेरी हाजत पूरी हो जाती है। अल खैरातुल हिसान में ये अल खैरातुल हिसान इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के मनाक़िब पर किताब है, जिसे लिखने वाले शाफी आलिम हाफिज इब्न हजर अल मक्की अल हैसमी रहमहुल्लाह है। वो तहरीर करते हैं कि उलमा और अहले हाजात हमेशा इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के मज़ार की ज़ियारत करते और अपनी हाजात बरारी में इनका वसीला पकड़ते रहे हैं। इन उलमा में इमाम शाफी रहमहुल्लाह भी शामिल हैं। और इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत से तवस्सुल करते हुए एक शेर भी कहा है। अस-सवाइकुल मुहरिका में उन्होंने तज़किरा किया है। हाफिज इब्न हजर मक्की ने आलुन नबी ज़रियती व हुमू इलैहि वसीलती अर्जू बिहिम उता गदन बियदिल यमीन सहीफती, फरमाते हैं कि नबी अलैहि सलाम के अहले बैत ये मेरा अल्लाह की तरफ ज़रिया और वसीला है। अर्जू बिहिम उता गदन, मैं उम्मीद करता हूँ कि क़यामत के दिन मुझे दिया जाए बियदिल यमीन सहीफती, इन नेक हस्तियों के तुफ़ैल मेरा नामा अमाल मेरे दाएं हाथ में दिया जाए। तो यहाँ उन्होंने तज़किरा फरमाया है अहले बैत के वसीला का। इमाम अहमद बिन हम्बल के मुतालिक अल्लामा यूसुफ बिन इस्माइल एक रिवायत नकल करते हैं शवाइदुल हक फिल इस्तिगासत बिसय्यिदिल खल्क में कि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ने जब दुआ की तो इमाम शाफी के वसीला पकड़ा। आपके बेटे को ताज्जुब हुआ तो उन्होंने पूछा कि आप इमाम शाफी का वसीला पकड़ते हैं? उन्होंने फरमाया इमाम शाफी रहमहुल्लाह लोगों के लिए ऐसे हैं जिस तरह आफताब है, और बदन के लिए ऐसे हैं जिस तरह बदन के लिए सेहत व तंदुरुस्ती होती है। अजीम हस्ती हैं, इसलिए मैं उनकी ज़ात का वसीला पकड़ रहा हूँ। इमाम अबू ईसा मोहम्मद बिन ईसा बिन सौरा तिरमजी रहमहुल्लाह सुनन तिरमजी किताबुल जिहाद में एक उन्वान कायम करते हैं बाब मा जाअ फिल इस्तिफ्ताह बिसआली के मुस्लिमीन, के मुसलमानों में से जो गरीब गुरबा मसाकीन लोग हैं उनके वसीला से मदद तलब करने का बाब। उसमें मुख्तलिफ रिवायात लाए। एक रिवायत हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह अन्हु की भी है कि फरमाते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए सुना इब्गूनी ज़ुअफ़ाअकुम, मुझे अपने ज़ुअफ़ा में ढूंढा करो, फ़इन्नमा तुरज़क़ून व तुनसरून बिज़ुअफ़ाइकुम, तुम लोगों को तुम्हारे ज़ईफ़ और कमज़ोर लोगों की बदौलत ही रिज़्क़ दिया जाता है और तुम्हारी मदद की जाती है। इमाम ग़ज़ाली रहमहुल्लाह इह्या उलूमुद्दीन में फरमाते हैं मुख्तलिफ उन्होंने दुआएं जिक्र की हैं जब ज़ायर रोज़े रसूल पर जाए। उनमें से एक दुआ अल्लाहुम्मा इन्ना क़द समीना क़ौलक, ऐ अल्लाह हमने आपकी बात को सुना, वाताना अमरक, और आपके हुक्म को माना, वक़सदना नबिय्यक, और आपके नबी की खिदमत में हम क़स्द और हाज़िरी का शर्फ लेने आए हैं, मुतशफ़्फ़ीन बिही इलैक फ़ी दुरूबिना, कि इनकी शफ़ाअत हम तलब करते हैं और आप अपने गुनाहों के मुतालिक। इमाम नववी रहमहुल्लाह ताला आपने पीछे भी पहले आ चुका था शरह मुहज़्ज़ब अल मजमू की जो शरह है उसमें भी जिक्र किया, और आपकी एक मुस्तकिल किताब है किताबुल अज़कार उसमें जिक्र किया। आप फरमाते हैं वयुस्तहब्बु इज़ा काना फ़ी रजुलन मशहूरुन बिस्सलाह अन यस्तस्क़ू बिही फ़यक़ूलू, कहते हैं कि जब आपने बारिश के लिए दुआ करनी हो तो मुस्तहब यह है
کہ مجمع میں اگر کوئی نیک صالح ہستی ہیں تو ان کے وسیلہ سے آپ دعا کریں اور یہ کہیں اللہم انا نستسقی و نتشفع الیک بعبدک فلان. روینا فی صحیح البخاری ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کان اذا قحط استسقا بالعباس بن عبد المطلب. آپ نے صحیح بخاری کے اس روایت سے استدلال کیا کہ جب آپ نے وسیلہ لینا ہے اور بارش کی دعا میں لینا ہے تو پھر اس الفاظ کے ساتھ لیں جس طرح کے صحیح بخاری میں منقول ہے. امام کمال الدین ابن الحمام الحنفی رحمہ اللہ فتح القدیر، یہ فتح القدیر ہدایہ کی شرح ہے اور بہت ہی عمدہ شرح ہے. فتح القدیر بہت بڑے محقق عالم گزرے ہیں اور حنفی ہیں، اور بعض ہمارے حضرات محققین اکابر فرماتے ہیں ان کو محقق علی الاطلاق. جب فقہ کے باب میں یہ کہا جائے، افتاء کے باب میں کہا جائے کہ محقق نے یہ فرمایا تو اس محقق سے مراد علامہ ابن الحمام ہوتے ہیں. اور بعض حضرات ان کو کہتے ہیں کہ اتنے عظیم شخصیت تھی کہ لگتا ایسے تھا کہ ان میں اجتہاد مطلق کی شرائط پائی جاتی ہیں. بہت بڑے عالم تھے. انہوں نے فتح القدیر لکھے ہدایہ کی شرح، اس میں انہوں نے باب زیارت قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا ہے ثم يسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم الشفاعت فیقول، نبی علیہ السلام کی شفاعت طلب کرتے ہوئے یہ کہے یا رسول اللہ اسألک الشفاعت، یا رسول اللہ اسألک الشفاعت وتوسل بک الی اللہ، میں آپ کی شفاعت کا طلبگار ہوں، آپ کی شفاعت کا طلبگار ہوں اور میں آپ کا وسیلہ لیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے دربار میں کہ میں جب ان اموت مسلمن علی ملتک و سنتک، کہ جب میں مروں تو میں آپ کی ملت اور آپ کی سنت پر کاربند ہو کر مروں. احمد بن محمد قسطلانی شافی المواہب اللدنیہ میں لکھتے ہیں، یہ جو حوالہ پہلے گزر چکا ہے، وَيَنبَغِي لِلزَّائِرِ أَن يُكْثِرَ مِنَ الدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ وَالِاسْتِغَاثَةِ وَالتَّشَفُّعِ وَالتَّوَسُّلِ بِهِ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں بھی توسل بالذات کا ہو ضمیر یہ وضع ہے ذات کے لیے، تو بہی کہا جائے گا تو بذات النبی صلی اللہ علیہ وسلم. مسند الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ حجت اللہ البالغہ میں لکھتے ہیں، یہ حوالہ بھی پہلے گزرا ہے، من ادب دعا تقدیم و ثناء علی اللہ والتوسل بنبی اللہ لیستجاب. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا توسل لیا جائے تاکہ دعا قبول ہو. تو پہلے اللہ کی ثنا اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا توسل لیا جائے. اور یہ بڑے آداب میں سے ہے. ہمارے ہاں عام طور پر اس کا خیال نہیں رکھا جاتا. جب بھی ہم دعا کرتے ہیں تو بعض مرتبہ دعا میں پہلے درود شریف پڑھتے ہیں، پہلے اللہ تعالیٰ کی ثنا ہو، ثنا کے بعد درود شریف ہو، نبی علیہ السلام کا توسل ہو، پھر جا کر اپنی حاجت پیش کریں. یعنی تقدیم جو ہے وہ ثنا اللہ کو ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ثنا اور اللہ کی حمد کو ہونی چاہیے. المحنت المفنت کا حوالہ گزرا ہے کہ 2 سوالات تھے، سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4. ان سوالات میں حضرت نے علماء دیوبند کا جو موقف لکھا وہ یہی تھا کہ توسل بذات النبی بھی ثابت ہے اور توسل باولیاء اللہ، سلف صالحین، شہداء، صدیقین، یہ بھی ثابت ہے. توسل کے متعلق غیر مقلدین کے جو اکابر گزرے ہیں وہ توسل بالذات کے قائل ہیں. سر دست ہم نے یہاں پر 2 حوالے پیش کیے ہیں، پہلا قاضی محمد بن علی شوکانی صاحب کا اور دوسرا وحید الزمان صاحب. پہلا جو حوالہ ہے تحفۃ الذاکرین میں وہ لکھتے ہیں وَيُتَوَسَّلُ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ بِأَنْبِيَائِهِ وَالصَّالِحِينَ، کہ اللہ تعالیٰ کی دربار میں انبیاء اور صالحین کا توسل لیا جائے گا. اور انہوں نے توسل بالانبیاء کو ترمذی کی حدیث یعنی حدیث عثمان بن حنیف سے ثابت کیا، اور توسل میں دیگر سلف صالحین اس کو انہوں نے صحیح بخاری کی حدیث انس بن مالک جو حضرت عمر بن خطاب کے توسل لینے کے متعلق اس سے ثابت کیا. تو معلوم ہوا کہ خود غیر مقلد کے حضرات اور ان کے جو بڑے حضرات ہیں وہ بھی اس کے قائل گزرے ہیں.
तोहफत ज़ाकिरीन और अद्दुर्रुन नज़ीद ये हवाले पहले गुजर चुके हैं। दुर्रुन नज़ीद में लिखते हैं, इन्न तवस्सुल बिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूनु फी हयातिही व बाद मौतिही व फी हज़रतिही व मगीबिही। नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में, ज़िंदगी ज़ाहिरा में, आपकी वफ़ात के बाद, आप जब मौजूद थे, आप जब मौजूद न हों, इन तमाम अहवाल में आपकी ज़ात का तवस्सुल जायज़ है। और अल्लामा वहीदुज़्ज़मान साहब की किताब हदियतुल महदी, उसमें उन्होंने इस तवस्सुल का इकरार किया है। और उन्होंने शेख इज़्ज़ुद्दीन बिन अब्दुस्सलाम, इनका उन्होंने रद्द किया है कि सिर्फ ये कहना कि हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात का तवस्सुल जायज़ है, दीगर नेक साले हस्तियों का जायज़ नहीं। इन्होंने कहा ये दुरुस्त नहीं, इस तखसीस की कोई वजह नहीं, क्योंकि दीगर अदिल्ला इस बात पर दाल हैं, इस बात की दलील है कि गैर नबी का तवस्सुल भी जायज़ है। खुलासा आपके सामने ये निकला कि तवस्सुल बिज़ात ये कई दलाइल से साबित है। 3 दलाइल अक़लिया थे, 4 कुरान करीम की आयात थी, इसी तरह 6 अहादीस मुबारका थी, 3 इजमा के हवाले थे, सहाबे किराम से लेकर अब तक के हजरात और ख़ुद गैर मुक़ल्लिदीन के हवाला जात कि वो भी तवस्सुल बिज़ात के कायल हैं। मौजूदा लोग इसको शिर्क कहते हैं और इसको न जाने किन किन अलकाबात से ताबीर करते हैं। अब आते हैं आखिरी बात कि मुनकिरीन तवस्सुल जो शुबहात पेश करते हैं उनके क्या जवाब है। मारूफ उनके शुबहात हैं, वो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। पहला शुबह ये सूरत ज़ुमर की आयत है, आयत नंबर 3। कुरान करीम ये बात वाज़े करता है कि जब मुशरिकीन को कहा जाता कि आप बुतों की पूजा न करें, आप अल्लाह वहदहु ला शरीक की परस्तिश इबादत करें, तो वो कहते कि हम इन बुतों की जो पूजा कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि ये हमें अल्लाह के करीब कर दें, क्योंकि अल्लाह ताला बड़े हैं और उन्होंने छोटे छोटे माबूद बनाए हैं। छोटे माबूदों तक हमारी रसाई होती है, बड़े माबूद तक इनकी रसाई होती है। अगर हम इनको खुश कर देंगे, इनके साथ हम अपनी इबादत का ताल्लुक कायम करेंगे तो ये खुश हो गए, तो फिर ये अल्लाह को दरख्वास्त करेंगे और हमारे काम हो जाएंगे। ये इन लोगों का था। और इनके जो अल्फाज हैं कुरान ने नकल किए हैं, मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, हम इनकी इबादत महज इसलिए करते हैं कि अल्लाह के हमें थोड़ा करीब कर दें। तो मोतरिज़ीन ये कहते हैं कि उन्होंने खुदा को छोड़ा और अपने छोटे छोटे बुतान में लग गए। और जो कायलीन तवस्सुल हैं उनका भी यही काम है कि वो अल्लाह से नहीं मांगते, वो तवस्सुल की तरफ जाते हैं, इसका तवस्सुल, उसका तवस्सुल। तो तवस्सुल की तरफ जाने वाला रब को छोड़ने में ऐसे ही है जिस तरह मुशरिकीन मक्का वो छोटे छोटे माबूदान की इबादत करके रब को छोड़े बैठे थे। तो तुम लोगों में और उनमें कोई फर्क नहीं है। इश्काल समझे? जवाब समझे। जवाब यह है कि तवस्सुल बिज़ात और मुशरिकीन के इस अमल में ज़मीन और आसमान का फर्क है। उनका जो मामला है वो उनका मामला इबादत का है। उनका अकीदा यही था कि हम इन छोटे छोटे माबूदान की इबादत करते हैं, उनके सामने सजदा रेज होते हैं, उनसे हाजात मांगते हैं, और फिर ये हाजात जब मांगेंगे, ये खुश होंगे, तो फिर अल्लाह ताला हमारी सुन लेगा। जबकि कायलीन तवस्सुल का हरगिज़ हरगिज़ अकीदा ये नहीं है। कायलीन तवस्सुल इस बात के कायल ही नहीं है कि जिसका तवस्सुल लिया जाए, उसकी इबादत की जाए और उसी से मांगा जाए। आपने पीछे पढ़ा था ना, तवस्सुल इस जात का हो लेकिन मांगा अल्लाह से जाए। तो इन दोनों में तो बौने बईद है, लिहाजा दोनों को एक समझना बहुत बड़ी गलती है। और इस पर बतौर दलील हजरत थानवी रहमहुल्लाह ने मलफूजात में जो फरमाया है वो जरा देखें कि तवस्सुल की जो हकीकत है वो हकीकत बिल्कुल जुदा है मुशरिकीन के उस अमल से। हजरत थानवी फरमाते हैं तवस्सुल की हकीकत ये है कि ऐ अल्लाह, फुला शख्स मेरे नज़दीक आपका मकबूल है और मकबूलीन से मोहब्बत रखने पर आपका वादे रहमत है, अल मरउ मा मन अहब्बा में, बस मैं आपसे इस
रहमत को मांगता हूँ। बस तवस्सुल में ये शख्स अपनी मोहब्बत को औलिया अल्लाह के साथ जाहिर करके इस मोहब्बत पर रहमत व सवाब मांगता है, और औलिया अल्लाह का मुजिब रहमत व सवाब होना नुसूस से साबित है, चुनाचे मुतहाब्बैन फिल्लाह के फजाइल से अहादीस भरी हुई हैं। इससे पता चला तवस्सुल बिज़ात की हकीकत बिल्कुल जुदा है। आप नेक हस्ती का तवस्सुल लेते हैं ना, उस नेक हस्ती में क्या ऐसी वजह है, उसके नेक आमाल और आपकी उससे मोहब्बत, ये जो आप उससे मोहब्बत रखते हैं ये अमल है ना। तो तवस्सुल बिज़ात दर हकीकत ये तवस्सुल बिल आमाल है, क्योंकि अगर सिर्फ महज ज़ात मकसूद होती तो महज ज़ात के तवस्सुल के तो हम कायल नहीं है कि जो अपनी तमाम तर सिफात से आ रही हो। क्या किसी काफिर शख्स का कोई तवस्सुल लेता है? नहीं। ज़ात तो वो भी है, क्यों? इसके लिए कि उसके साथ आमाल की सिफत नहीं है। नेक सालेह आमाल की सिफत सिर्फ सलफ सालेहीन और नेक लोगों के साथ है। तो हजरत थानवी रहमहुल्लाह के इस कौल का मतलब ये निकला कि तवस्सुल बिज़ात भी बिल आमाल बिल माल, ये तवस्सुल बिल आमाल ही निकलता है, और तवस्सुल बिल आमाल के आप लोग भी कायल हैं। लिहाजा तवस्सुल बिल आमाल, तवस्सुल बिज़ात और मुशरिक लोगों का अमल ये बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग हैं। इस पर हम बतौर इल्ज़ाम ये पेश करते हैं, अगर यही माना हो तवस्सुल लेने का कि नेक हस्ती का तवस्सुल लेना मादल्लाह मुशरिकीन का अमल है, तो ये लोग तवस्सुल बिल दुआ के कायल हैं? बिल्कुल कायल हैं। तवस्सुल बिल आमाल सालिहा के कायल हैं? बिल्कुल कायल हैं। अब इनसे कोई बंदा कहे कि रब ताला की तरफ तुम नहीं जाते, तुम नेक साले के पास जाते हो और कहते हो कि हजरत मेरे लिए दुआ फरमाए, तो अल्लाह ताला से नहीं मांग रहे, इसको कहते हो कि दुआ करें। तो मुशरिक भी यही कुछ कहते थे और आप भी यही कुछ कहते हैं। वो जवाब देगा कि हम दुआ इससे करवाते हैं, यानी ये अल्लाह से मांगे, इसकी इबादत नहीं करते। हम भी यही कहते हैं कि हम किसी नेक साले हस्ती को जब कहते हैं अल्लाह के दरबार में पेश करते हैं, तो हम यही कहते हैं कि अल्लाह इसके वसीला से आप हमारी दुआ कबूल करें। तो तवस्सुल बिल आमाल और तवस्सुल बिल दुआ की जो हकीकत है बिल्कुल वही तवस्सुल बिल ज़ात की है। अगर तवस्सुल बिज़ात को आप शिर्क के दायरे में ठहराते हैं, तो फिर अगर तवस्सुल बिज़ात हमारा एक शिर्क है तो दो के तो आप भी कायल हो, तो फिर डबल मुशरिक तो आप भी हुए। फमा हुआ जवाबुकुम फहुवा जवाबुना। नंबर 2, ये 2 इबारात हैं इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह की। ये इबारतें, पहली इबारत दुर्र मुख्तार में है और दूसरी शरह अकीदा तहाविया, और इसी तरह इत्तिहाफ सादतिल मुत्तकीन और मुल्ला अली कारी की शरह अल फिक़्हुल अकबर में मौजूद है। पहले जरा आपने इबारतें समझनी है। पहली इबारत यह है, क़ाल अबू हनीफा रहिमहुल्लाह। ये अद्दुरुल मुख्तार जो है ये दरअसल शरह है तनवीरुल अबसार की, अल्लामा तमरताशी की। उस शरह पर फिर हाशिया लिखा है कई हजरात ने। एक हाशिया अल्लामा आबिद सिंधी रहमहुल्लाह ने भी लिखा है, उसकी एक जल्द छप चुकी है। एक इस पर हाशिया लिखा अल्लामा तहतावी रहमहुल्लाह ने, वो भी मारूफ है, मतबू है। और एक हाशिया ये लिखा है अल्लामा शामी रहमहुल्लाह ने रद्दुल मोहतार के नाम से। तो 3 हवाशी पर मुश्तमिल है। तो जो इसका मौजूदा मतन है यानी अद्दुरुल मुख्तार, उसमें इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह का ये कौल मक़ूल है, ला यंबग़ी लिअहदिन अन यदअु अल्लाह इल्ला बिही। किसी बंदे के लिए जायज नहीं है कि अल्लाह को पुकारे मगर लफ्ज़ अल्लाह के साथ। वद्दुआउल मौज़ून फ़ीही अल मामूर बिही। और इस बारे में जो दुआ जिसकी इजाजत दी गई है वो दुआ है जो अल्लाह के इस कौल से साबित है, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा वदरुल लदीना युल्हिदूना फी अस्माई। इस आयत मुबारका से ये बात साबित होती है कि अल्लाह तबारक व तआला के अच्छे अच्छे नाम हैं और अल्लाह को पुकारना हो तो उन्हीं नामों से पुकारो। इस इबारत का माहासिल जो लोग बयान करते हैं वो जरा समझो। वो कहते हैं इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह फरमाते हैं अल्लाह को पुकारना हो तो लफ्ज़ अल्लाह के साथ पुकारो, या अल्लाह को पुकारना हो तो उन अस्माए हुस्ना के साथ पुकारो कि जो अस्माए हुस्ना कुरान करीम की इस आयत में वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना से साबित हैं।
रहमान, रहीम, मलिक, कुद्दूस, इस तरह के अल्फाज। यानी तवस्सुल पे ज़ात का आप नहीं कह रहे, बल्कि क्या कह रहे हैं, अस्माए हुस्ना से पुकारो। और यहाँ देखें, ला यंबगी लिअहदिन अन यदउ अल्लाह इल्ला बिही, अल्लाह को ना पुकारो मगर लफ्ज अल्लाह के साथ। तो ये हसर है। हसर का माना कि जिस चीज में जो हुक्म बंद है, मा अदा के साथ आप अल्लाह को नहीं पुकार सकते। मालूम हुआ रब को पुकारना है तो अस्माए हुस्ना के जरिए पुकारो। आप कैसे हनफी लोग हैं, इमाम हनीफा कह रहे हैं कि सिर्फ अस्माए हुस्ना से पुकारो क्योंकि हसर है, और आप कहते नहीं अस्माए हुस्ना से भी पुकारेंगे और बंदों के वसीला से भी पुकारेंगे, तो आप कैसे हनफी लोग हैं। अब देखें, हसर की बात तो आ गई है। दूसरी इबारत यह है, इमाम हनीफा रहमहुल्लाह फरमाते हैं, अगर दुआ करने वाला तवस्सुल के अल्फाज से दुआ करता तो ये मकरूह है। क्या अल्फाज हैं? बिहक़्क़ि फुलां, अस्अलुका बिहक़्क़ि फुलां, बिहक़्क़ि अंबियाइक व रुसुलिक व बिहक़्क़िल बैतिल हराम वल मशअरिल हराम। क्यों? अल्लाह ताला का तो किसी पर कोई हक वाजिब नहीं है ना, कि मेरा या उम्मत का या मखलूक का रब पर कोई हक हो कि अल्लाह पर वाजिब है कि उसको, उम्मत को और मखलूक को जरूर दे। तो इमाम साहब फरमाते हैं कि इन अल्फाज से दुआ करना मकरूह है। और तवस्सुल के ये अल्फाज हैं, बिजाहिन नबी हमारी दुआ कबूल फरमा, बिहक़्क़िल मोमिनीन दुआ कबूल फरमा। ये दो इबारात हैं जो मुखालिफिन पेश करते हैं कि अगर आप हनफी हैं तो कम अज कम हमारी ना माने, इमाम अबू हनीफा की तो माने। उसका जरा आपने जवाब समझना है। देखिए, जहां तक पहली इबारत का ताल्लुक है, तो पहली इबारत में तवस्सुल बिज़ात की नफी दूर दूर तक नहीं है। मसला कुछ और बयान हो रहा था, लेकिन लोगों ने इसको एक अलग रुख में पेश कर दिया है। मसला क्या बयान हो रहा था, पहले मसला समझे। देखें, मसला ये बयान हुआ था, अल्लामा अलाउद्दीन मोहम्मद इब्न अली अल-हस्कफी अल-हनफी रहमहुल्लाह ने मसला ये बयान किया कि अगर कोई बंदा इन अल्फाज के साथ दुआ करे तो क्या उसका दुआ करना जायज है या नहीं। उसमें दो कौल जिक्र किए, एक कौल है कि जायज है और एक कौल नकल किया कि जायज नहीं है। फिर दोनों की वजूहात हम पेश करेंगे। अल्फाज क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिमाक़िदिल इज़्ज़ मिन अर्शिक, ऐ अल्लाह मैं आपसे आपके अर्श से मिलने वाले बंदहाए इज्जत के वास्ते से सवाल करता हूं। यहां इन अल्फाज के साथ दुआ जायज है या जायज नहीं है। अब इज्जत का ताल्लुक बज़ाहिर ये नजर आ रहा है अर्श के जरिए से, और या इज्जत का ताल्लुक खुद जाते। अगर इज्जत अर्श के जरिए से मिलने वाली हो तो फिर अर्श हादिस है, तो उससे मिलने वाली रब को जो इज्जत होगी वो भी क्या होगी? हादिस होगी। और अगर इज़्ज़ का ताल्लुक महज अर्श के साथ हो, अल्लाह को जो इज़्ज़ मिले वो अर्श की वजह से ना हो, तो फिर कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। तो कितने कौल हो जाएंगे? दो। यानी अगर शाइबे हुदूस हो तो फिर दुआ ना करें, और अगर शाइबे हुदूस ना हो तो दुआ कर लें। ये दो कौल थे जो अल्लामा ने जिक्र किए हैं। अल्लामा शामी रहमहुल्लाह ताला ने जिक्र किए हैं, एक कौल है जवाज का और एक कौल है, नहीं, साहिब दुर्र मुख्तार ने, खुद अल्लामा हस्कफी ने, एक जवाज का और एक अदम जवाज का। जवाज का कौल यह है कि इन अल्फाज से दुआ साबित है हदीसों में। चुनाचे इमाम बहकी ने किताब दावात में इन्हीं अल्फाज से रिवायत नकल की है कि नबी अलैहि सलाम ये दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिमाक़िदिल इज़्ज़ मिन अर्शिक। जो कि इन अल्फाज से दुआ साबित है, लिहाजा जायज है। मना भी मनकूल है। मना की वजह इन्नमा कुरिहा लिअन्नहु युहिमु ताल्लुक इज़्ज़िही बिल अर्श, इसलिए कि इसमें बिमाक़िदिल इज़्ज़ मिन अर्शिक, इज़्ज़ जो अल्लाह के लिए साबित हो रही है वो अर्श से मुस्तफाद है। और वल अर्श हादिसुन वमा यतअल्लकु बिही यकूनु हादिसन ज़रूरतन, जब अर्श हादिस है तो अर्श की वजह से जो इज्जत मुस्तफाद है वो इज्जत भी हादिस होगी, इसलिए मकरूह करार दिया गया। वल्लाहु तआला मुतआलिन अन तअल्लुक इज़्ज़िही बिल हादिस सुब्हानहू, अल्लाह ताला
عزت والے تو ہیں لیکن حادث سے اللہ کی عزت مستفاد ہو، اللہ ایسے نہیں ہے۔ لہذا اگر آپ اس کا تعلق عرش کے ساتھ کرتے ہوئے وہاں سے عز مستفاد کریں تو پھر رب تعالیٰ کی عز میں حدوث کا شائبہ ہے، اس لیے ان الفاظ سے جو دعا کی جائے وہ دعا مکروہ ہے، یہ قول ثانی ہے۔ اچھا، نمبر 2، علامہ شامی رحمہ اللہ نے اس اثر کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ یہ اثر جو متن میں پیش کیا گیا یہ اثر بھی خود غیر ثابت ہے۔ قد عرفت ان هذا الاثر ليس بثابت، یہ اثر بھی ثابت نہیں ہے، تو اثر بھی ثابت نہ ہو اور اس میں شائبہ حدوث بھی ہو تو بہرحال پھر اس کے منع ہونے کے قول کو ترجیح ہوگی، اس لیے حضرت فرماتے ہیں والوجہ المنع، وجہ المنع یعنی راجع بات یہی ہے کہ ہم اس کا منع کر دیں گے۔ اب جن لوگوں نے اس کو جائز قرار دیا، درست قرار دیا، انہوں نے کہا کہ یہ عرش کی صفت بنا دیں، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے عرش کے مالک ہیں کہ جو عرش عزت والا ہے، اب حدوث کا شائبہ نہیں ہے، اگر عرش حادث بھی ہے تب بھی خدا پر تو کوئی جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حدوث ہو۔ لہذا اس توجیہ کے مطابق اگر قول کیا جائے تو ان الفاظ سے دعا کرنا درست ہو، لیکن بہرحال حدوث کا شائبہ ہے۔ اب یہ مسئلہ تھا جو علامہ حسکفی نے ذکر کیا، اس مسئلہ کے ذکر کرنے کے متصل بعد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول لائے ہیں کہ لا ينبغي لأحد ان يدعو الله الا به والدعاء المأذون فيه المأمور به استفيد من قوله تعالى ولله الاسماء الحسنى۔ اب اس کا معنی سمجھ لیں، اس کا معنی یہ نکلا، امام علاء الدین فرماتے ہیں ان الفاظ سے دعا کرنا کہ جن الفاظ میں حدوث کا شائبہ پایا جائے اس سے دعا کرنا بہرحال مکروہ اور ممنوع ہے۔ ہاں ان الفاظ سے دعا نہ کریں، دعا کن الفاظ سے کریں؟ ان الفاظ سے دعا کریں کہ جن میں حدوث اور ذات باری تعالیٰ کے لیے شائبہ حدث نہ ہو، اور وہ کون سے؟ مثلا آپ اللہ تعالیٰ لفظ اللہ کے ذریعے دعا کریں، اللہ کے دیگر اسماء و حسنہ کو لے کر دعا کریں، کیوں؟ ان میں حدوث کا شائبہ نہیں۔ تو مسئلہ یہاں پر یہ تھا، یعنی امام صاحب کی عبارت کا مسئلہ یہ نہیں تھا کہ اسماء حسنہ کے علاوہ دعا کرنا جائز ہی نہیں ہے، نہیں، اس کا مسئلہ یہ تھا کہ ان الفاظ سے دعا جن میں حدوث ہو وہ نہ کریں، ہاں ان کے علاوہ جن میں حدوث کا شائبہ نہیں ہے جس طرح اسماء حسنہ اب دعا کریں۔ تو یہاں جو حصر ہے وہ حصر حقیقی نہیں ہے، بلکہ اس حصر سے مراد حصر اضافی ہے، یعنی جن دعاؤں میں شائبہ حدوث ہو ان کے مقابلے میں حصر ہے کہ آپ نے ان سے نہیں، آپ ان سے دعا کریں جن میں شائبہ حدوث نہ ہو۔ اس سے توسل بذات کی نفی مقصود ہی نہیں ہے۔ جس طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کو حصر کے ساتھ حرام قرار دیا، اب اس کا کیا معنی کہ اس کے علاوہ باقی حرام ہی نہیں ہے؟ باقی حرام ہے، پھر حصر کا کیا معنی؟ حصر کا یہاں یہ معنی ہے، یہ حصر اضافی ہے کہ مشرکین چونکہ ان 4 ہی کے بارے میں دعویٰ کرتے تھے کہ یہ 4 ہم حلال سمجھتے ہیں، تو ان کے مقابلے میں حصر اضافی لائے ہیں کہ جن 4 کو تم حرام سمجھے ہو یقیناً یہی 4 حرام ہیں۔ اب اس کا یہ معنی نہیں کہ اس کے علاوہ باقی جو چیزیں ہیں وہ حلال ہے یا باقی چیزیں حرام نہیں ہیں، اس کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے۔ خلاصہ کلام میں نکلا کہ امام صاحب کی اس عبارت کا معنی توسل بذات کی نفی نہیں، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ ان الفاظ سے دعا نہ کریں کہ جن الفاظ میں حدوث سے ذات باری تعالیٰ کا شبہ اور تھوڑا سا شائبہ پایا جائے، ان سے دعا نہ کریں، بلکہ دعا کن سے کریں؟ جن میں حدوث کا شائبہ نہ ہو۔ لہٰذا یہ عبارت امام صاحب کی توسل بذات کی نفی کی دلیل ہرگز نہیں ہے۔ دوسری عبارت کیا تھی کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ بحق فلاں، بحق البیت الحرام، بحق المشعر الحرام، ان کے کہنا یہ مکروہ ہے۔ اس کو بھی ذرا سمجھ لیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ بات جو فرمائی ہے دراصل یہ اس پس منظر میں فرمائی ہے جس کو ہم سمجھ لیں تو یہ عبارت سمجھنا آسان ہے۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا، تو اللہ تعالیٰ کے لیے اصلح للخلق، یعنی وہ
کام کرنا کہ جو مخلوق کے لیے زیادہ، جس کو کہتے ہیں سوٹیبل ہو، مناسب ہو، کیا یہ کام اللہ پر واجب ہے یا نہیں؟ معتزلہ کا موقف ہے کہ واجب ہے، اللہ تعالیٰ پر واجب ہے نیک بندے کو اجر دینا، برے شخص کو سزا دینا۔ اگر اللہ نے نیک شخص کو نیک شخص کو اجر نہ دیا تو اللہ کا عدل قائم نہ رہے گا، اور اگر اللہ نے گناہ گار کو سزا نہ دی تو اللہ کا عدل قائم نہیں رہے گا۔ اس لیے وہ اپنے آپ کو اصحاب العدل و توحید کہتے ہیں۔ تو معتزلہ کا موقف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر یہ چیزیں واجب ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا موقف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ پر آپ کسی چیز کا وجوب کر لیں گے نا تو پھر اللہ تعالیٰ مختار کل نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ قادر مطلق نہیں رہے گا، جو کہ تو مجبور محض ہو گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں۔ مولا علی قاری رحمہ اللہ لکھتے ہیں وَلَا يَجِبُ عَلَى اللَّهِ شَيْءٌ خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ، اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں سوائے معتزلہ کے کہ وہ اللہ پر وجوب کے قائل ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بعض مرتبہ اپنے فضل و کرم اور اپنے ارادہ و اختیار سے کچھ چیزیں اپنی ذات پر اللہ لازم کر دیتے ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم ننجی رسلنا، ہم اپنے رسولوں کو نجات دیں گے، والذین آمنوا کذالک، مومنین کو بھی نجات دیں گے، حقا علینا ننجی المومنین، مومنوں کو نجات دینا ہمارے ذمہ ہے۔ اب چونکہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے مومنین کو نجات دینا، تو اس ذمہ لینے کی وجہ سے اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ پر فلاں چیز واجب ہے۔ تو یہ وجوب جو ہوگا، کسی کا حق جو ہوگا، یہ حق کے وجوبی نہیں ہوگا، یہ حق کے تفضلی ہوگا۔ اللہ نے اور مقام پر فرمایا وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کی مدد کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ اس کا کیا معنی کہ مومنوں کی مدد کرنا مومنوں کا حق ہے اللہ پر، یہ حق وجوبی نہیں، حق کے تفضلی ہے۔ اسے ہم یوں عرض کر سکتے ہیں، دیکھیں ایک دنیا کے بادشاہ تو اللہ کے سامنے کیا ہے، لیکن مثال کے لیے عرض کرتے ہیں دنیا کا ایک بادشاہ ہے، اس کے سامنے ایک فقیر آتا ہے۔ اب آپ بتائیں کیا فقیر کا کوئی حق بادشاہ پر واجب ہے؟ نہیں۔ لیکن اگر بادشاہ کہتے ٹھیک ہے شام کو آنا، ہم تمہیں نوازیں گے، تو اب نوازنا بادشاہ پر واجب ہے، اس لیے نہیں کہ فقیر کا حق، اس لیے کہ بادشاہ نے اپنی قدرت اور اپنی طاقت اور اپنے اختیارات سے یہ چیز جو ہے اپنے اوپر لازم کی ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر بندوں کا حق ہے وجوب کے درجہ میں۔ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ بندوں پر اللہ تعالیٰ پر حق ہے، اور یہ حق تفضلی ہے اور احسان والا ہے۔ یہ فرق ہے معتزلہ اور اہل سنت کے مسئلہ میں۔ اب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ جو فرماتے ہیں نا کہ ان الفاظ سے دعا مکروہ ہے، یہ اس وقت ہے کہ جب انسان حق سے مراد حق کے وجوبی لے۔ کیوں؟ اگر آپ حق کے وجوبی کے قائل ہو کر یہ دعا کریں تو پھر یہ معتزلہ کا موقف ہے، اور اگر آپ حق سے مراد حق کے تفضلی کے قائل ہو اب مکروہ نہیں ہے۔ اس کا اس بات خود اسی عبارت میں جو پیش کی گئی ہے اس سے آگے منقول ہے کہ امام صاحب اب اس کے رد کے قائل نہیں، اب اس کو جائز جانتے ہیں۔ چنانچہ اب آپ دیکھیں آگے ذرا، اتحاف سعادت المتقین میں علامہ زبیدی یعنی کو زبیدی بھی کہتے ہیں، اور مولا علی قاری انہوں نے کیا لکھا، اذ لیس لأحد اللہ حق، یہ مکروہ کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ پر کسی کا حق نہیں ہے۔ وَأَمَّا مَا وَرَدَ مِن قَوْلِ الدَّاعِ، جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے اللہم انی اسألک بحق السائلین علیک وبحق ممشای الیک، اے اللہ میں آپ سے ان لوگوں کے حق کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جو تجھ سے سوال کرتے ہیں اور تیری طرف اپنے چلنے کے حق کی بدولت سوال کرتے ہیں۔ فالمراد بالحق الحرمت او الحق الذی وعدہ بمقتضی الرحمہ، کہتے اس حق کے ذریعے سے دعا جائز ہے کیونکہ اس حق سے مراد وہ ہے جس کا اللہ نے اپنی رحمت کے تقاضے کے مطابق وعدہ لیا ہے کہ میں
تمہاری مدد کروں گا اور تمہیں یہ حق دوں گا۔ خلاصہ کلام میں نکلا کہ امام صاحب کی عبارت میں دراصل نفی مقصود ہے فرقہ معتزلہ کی۔ چنانچہ اگر معتزلہ کا عقیدہ کسی کے ذہن میں ہو کہ حق سے مراد حق وجوبی ہے، پھر ان الفاظ سے دعا مکروہ ہے، اور اگر اس حق سے مراد حق بمقتضی رحمت باری تعالیٰ ہے اب جائز ہے، اس کی دلیل خود اسی عبارت کے آگے موجود ہے۔ استاذ محترم متکلم اسلام مولانا محمد الیاس بھومن صاحب دامت برکاتہم ایک بات بار بار فرماتے ہیں، وہ یہ کہ کئی مرتبہ مخالف ایسی عبارت پیش کرتا ہے، آپ عبارت کو تھوڑا سا پیچھے سے دیکھ لیں یا آپ اس عبارت کو متصل آگے دیکھ لیں تو اس اشکال کا جواب یا اس بات جو مجمل ہے اس کی تفصیل یا وضاحت آگے موجود ہوتی ہے۔ صرف یہ ہے کہ وہ چھوٹی سی عبارت آپ کو دے گا اور اس عبارت کے بعد والی عبارت اور قبل والی عبارت وہ پیش نہیں کرے گا، اس سے مسئلہ گزرا ہو جائے گا۔ اب دیکھیں اس سے کیا ثابت ہو رہا تھا، توسل کے جو الفاظ بحق فلاں امام صاحب کا مکروہ ہے۔ متصل بعد کی عبارت میں کھڑا ہے کہ مکروہ سے مراد معتزلہ کا ہے، اگر اس حق سے مراد بمقتضی بعد ہو یہ جائز ہے اور اس پر حدیث پیش کی گئی ہے۔ اس سے پتہ چلا جب بھی کوئی بندہ کوئی عبارت پیش کرے تو اس کو کہیں عبارت دکھائیں، ہمیں عبارت کیا ہے۔ جب عبارت دکھائیں اس کو سیاق و سباق سے دیکھ لیں تو بالکل مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ آخری ایک شبہ اور اس کا جواب، یہ عام شبہ ہے۔ شبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دربار 24 گھنٹے کھلا ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ میرے بندوں سے کہہ دیں کہ جب مجھ سے سوال کرتے ہیں تو میں ان کے قریب ہوتا ہوں، اور جب مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار سنتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ میں 24 گھنٹے سن رہا ہوں، پھر ہم کیوں جاتے ہیں نبی کے وسیلہ سے، ولی کے وسیلہ سے، شہید کے وسیلہ سے، اکابر اور بزرگان دین اولیاء اللہ کے وسیلہ سے، تو دربار کے پاس جاؤ۔ اور ایک شخص نے اس کو یوں پیش کیا کہ ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہے اور دل کا ڈاکٹر ہے، اور آپ کے والد صاحب دل کی بیماری میں مبتلا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرا کلینک 24 گھنٹے کھلا ہے، جس وقت بھی آؤ، آپ کو اپوائنٹمنٹ لینے کی حاجت ہی نہیں ہے۔ آپ جاتے پھر بھی وہاں کہتے ہیں کہ یار مجھے اپوائنٹمنٹ لے کے دو، ڈاکٹر صاحب سے میری سفارش کرا دو۔ تو ڈاکٹر تو خود کہہ رہا ہے۔ اب یہ وہ مثالیں پیش کر کے اس بات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ توسل بالذات جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ ذرا پہلی بات سمجھ لیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو قائلین توسل ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ توسل بالذات فرض نہیں ہے، کہ اگر کوئی توسل بالذات کا قائل نہ ہو تو اس کی دعا قبول ہی نہیں ہوگی، ہم اس بات کے قائل ہی نہیں ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ توسل بالذات محض جائز ہے، مستحب ہے۔ اگر کوئی توسل بالذات کے علاوہ دعا کرے قبول ہوتی ہے، توسل بالذات کے ساتھ دعا کرے تو زیادہ قبول ہوتی ہے۔ جب ہم اس بات کے قائل ہی نہیں ہیں کہ ہم توسل کو فرض یا واجب مانیں تو اس قسم کی مثالیں پھر قائلین توسل پر دینا کیا معنی رکھتا ہے۔ نمبر 2، اصل مسئلہ یہ ہے کہ زمان، مکان اور افراد ان کے بدلنے سے قبولیت دعا کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ مثلا فرد بدل جائے، قبولیت دعا کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ ایک میں اور آپ دعا کریں، ایک دعا کرے شیخ الہند، ایک دعا کریں امام ابو حنیفہ، ایک دعا کریں صدیق اکبر، اور ایک دعا کریں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بتائیں کیا ہماری دعا کی قبولیت اور پیغمبر علیہ السلام کی دعا کی قبولیت برابر ہے یا زمین و آسمان کا فرق ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دعا ہم جیسے لوگ ہیں جن کے اعمال جو ہے وہ اس قابل نہیں کہ دربار خداوندی میں پیش ہوں، اور پیغمبر علیہ السلام ذات عظیم ہے۔ فرد بدلا ہے تو فرد کے بدلنے سے قبولیت دعا بدل گئی ہے، اس کے امکانات۔ مکان بدل جائے، ایک ہم دعا کرتے ہیں اپنے گھر میں بیٹھ کر، ایک دعا کرتے ہیں ہم یہاں مسجد میں، اور ایک بندہ دعا کرتا ہے حج پر جاتا ہے، روضہ رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شفاعت سے دعا کرتا ہے یا بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر دعا کرتا ہے؟ ہمارے گھر میں بیٹھ کر کی جانے والی دعا اور کعبۃ اللہ کے سامنے کی جانے والی دعا، اس میں فرق ہے یا نہیں؟ کیوں فرق ہے؟ کہ اس میں مکان بدلا ہے، اور کبھی زمان کے بدلنے سے بھی قبولیت میں فرق آتا ہے۔ ایک دعا ہم عام دن میں کرتے ہیں، ایک دعا ہم رمضان میں کرتے ہیں، اور ایک دعا لیلۃ القدر میں کرتے ہیں۔ تو آپ بتائیے کہ مختلف درجات سے جب زمان بدلا تو زمان کے بدلنے سے اس کے قبولیت کے امکانات بھی بن گئے۔ ہم یہی بات عرض کرتے ہیں۔ اچھا، ایک دعا ابھی آپ کریں، ایک دعا حدیث میں حضرت ابو امامہ سے روایت ہے ترمذی میں، نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا فرض نمازوں کے بعد اور رات کے آخری پہر میں۔ ایک دعا دن کو کریں، ایک رات کے آخری پہر میں، قبول کون سی زیادہ ہے؟ رات کے آخری پہر میں، حدیث سے ثابت ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طرح افراد زمان اور مکان کے تبدیل ہونے سے دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، بالکل اسی طرح دعا بغیر وسیلہ کے کی جائے تب بھی قبول ہے، وسیلہ کے ساتھ کی جائے زیادہ قبول ہے۔ اور تیسری اور آخری بات، اگر یہ مثال پیش کی جائے کہ اللہ کا دربار 24 گھنٹے کھلا ہے، توسل پہ ذات ناجائز ہے، کیوں آپ ادھر ادھر ٹکرے مار رہے ہیں، یہ اگر ہم پر ہے، ہم آپ سے پوچھتے ہیں آپ توسل پہ دعا کے قائل ہیں؟ آپ توسل بالاعمال الصالحہ کے قائل ہیں؟ یہی سوال تو پھر آپ پر بھی تو گنا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ مجھے پکارو، تم کس بات کے قائل ہو؟ نہیں جی پیر صاحب کو جانے، ان کی بات ہم ان سے دعا کریں گے۔ پھر تو تم یہ ایک دروازہ کھول رہے ہو معاذ اللہ ہمارے اکابرین صحابہ پر کہ انہوں نے حضور سے دعا کیوں کرائی۔ پھر تو تم یہ کہو گے کہ جائز نہیں، پھر صحابہ کی دعا تو جائز نہ ہوئی، حالانکہ سب مانتے ہیں کہ جائز ہے۔ اس کا معنی کہ جو ڈاکٹر اور دل کے ڈاکٹر کی جو مثال ہے یہاں فٹ نہیں آتی، اگر آتی ہے تو 2 مرتبہ آپ پر بھی اشکال ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر ہم ایک جواب دیں گے تو آپ دن کتنے دینے ہیں؟ 2 دینے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ نکلا، اگر ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ٹھیک، ڈاکٹر کو چھوڑ کر اور کے پاس جائے تو غلط۔ توسل والا یہ نہیں کرتا کہ وہ اس کے پاس جا رہا ہے، نہیں، توسل والا مانگتا خدا سے ہے۔ تو جب ہم جا ہی ڈاکٹر کے پاس رہے ہیں، یہ ہے کہ تھوڑا سا تسلی کر کے جاتے ہیں، تو جو تسلی کر کے جاتا ہے ڈاکٹر اس کو زیادہ سنتا ہے۔ خلاصہ کلام میں نکلا کہ 3 اہم اشکالات تھے، ان کے جوابات پہ الحمدللہ آپ کے سامنے آ گئے۔ اقول قولی ھذا واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔